دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب۔ اس پروگرام میں ہم دو عنوانات کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ ایک تو خواجہ برادران یعنی خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی 16 مہینے کے بعد نیب کی حراست سے، یعنی نیب نے جو کیس بنایا تھا اس والے سے ان کی ضمانت سپریم کورٹ میں لے لی، اور دوسری بات کرتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کے سلسلے میں اپوزیشن کی درخواست کا۔ تو جیسا کہ ظاہر خبروں میں آ چکا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس کی سربراہی جناب جسٹس مقبول باقر فرما رہے تھے، تو انہوں نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق دونوں بھائی جو ہیں، جن کی پہلے ضمانت جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو چکی تھی، وہ پیراگون سٹی کیس میں جو نیب نے بنایا تھا کہ بے نامی دار ہیں اور انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا، یہ وہ کرپشن کی جو بھی آپ اس کا نام دیں، تو اس کی 16 مہینے کے بعد امیجن کریں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر اس کو یعنی اس میں کوئی چیز ایسی پائی نہیں کہ جو پریونٹ کرے کہ ان کی ضمانت نہ لی جائے، تو لہٰذا وہ اپیل خواجہ برادران کی منظور ہوئی ان کی ضمانت کے لیے، اور امجد پرویز صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ تو اس کے یعنی کیس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تقریباً 2018 جولائی میں اس کیس کو بنایا گیا، یعنی گرفتار کیا گیا خواجہ برادران کو، اور اس کے تقریباً 11 مہینے بعد ریفرنس فائل کیا گیا 30 مئی یعنی 30 مئی 2019 کو۔ 11 مہینے حراست میں رکھنے کے بعد کرپشن کا ریفرنس فائل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 4 ستمبر کو یعنی مزید تقریباً 4 مہینے بعد ان کو چارج کیا گیا کرپشن کے کیس میں پچھلے سال، اور ٹوٹل 122 گواہان کہے گیا، جن میں سے صرف 5 کے بیانات ریکارڈ ہوئے، ان میں سے بھی 5واں جو ہے وہ دراصل وہی ہے جس کو انہوں نے گویا سلطانی گواہ بنایا ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے انڈر ڈیوریس ہیں۔ تو اس والے سے نیب کی چیرہ دستیوں کی ہر کیس ایک پوری داستان ہے ان کے ظلم و ستم کی، اور پاکستان میں قانون اور آئین کا مذاق اڑانے کی، اور پاکستان کے شہریوں کے آئینی حقوق کو پامال کرنے کی، لیکن انہیں نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے۔ ظاہر ہے جس کے ادارے کے سربراہ جاوید اقبال ٹائپ ایک ٹھگ ہوں اور ایک بد کردار شخص ہو، اب ظاہر ہے اس میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے یہی کر سکتا ہے، اس کے زیادہ علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر اس قسم کے ایک گھٹیا آدمی کو جب حکومت کی آشیرواد حاصل ہو، گویا حکومت کا وہ ٹول ہو، اور طاقتور اداروں کے لیے وہ ایک یعنی ٹول کے طور پر کام کرتا ہو، ان کا مالشیا اور پالشیا ہو، تو اس سے اور کیا توقع آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہر نیب نے جو بھی کیس بنایا آپ نے دیکھ لیا کہ کسی میں کوئی یعنی کوئی ایک ویل فاؤنڈیڈ کیس کوئی بھی نہیں ہے، اور سب میں لوگوں کی ضمانتیں ہوئیں۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ جیسے خواجہ برادران کے 16 مہینے زندگی کے ضائع کیے گئے، 2 بھائیوں کے 16 مہینے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 16 مہینے تو بذات خود ایک بہت بڑی سزا ہے، اور دونوں کو ملائیں تو 32 مہینے ہو گیا نا فی بندہ، یعنی ٹوٹل اگر امپریزنمنٹ کا پیریڈ دیکھیں دونوں بھائیوں کا ملا کے، تو ہر ایک حصے میں 16 ہے، تو گویا 32 مہینے بنائے گئے۔ تو یہ باہر ظلم کی داستان ہے، اور پاکستان میں یہ جاری ہے، اور سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چلو دیر آیا درست آیا تو سپریم کورٹ میں لے لی، لیکن آخر وہ بھی تو جج ہی ہیں یار نیچے۔ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس میں جو جج بیٹھے ہیں، اور جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں، ان کی کوالیفیکیشن میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ایکسپیرینس کے، اور بڑے بعض کا تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں وہ جج ہوتے ہیں جن کی جوڈیشل سروس خاصی لمبی ہوتی ہے،
اس لیے کہ وہ عموماً کریئر بیسڈ سول جج سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور آگے یعنی سیشن جج وغیرہ تک جاتے ہیں. جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں وہ تو گویا اچک لیے جاتے ہیں کہیں سے اور بنا دیے جاتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا لیول مختلف ہے، وہ صرف کانسٹیٹیوشنلٹی کی وجہ سے مختلف ہے، ورنہ اگر ایجوکیشنل ان کا ریزیومے دیکھیں تو وہ کم و بیش برابر ہی ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. کہنے کا مطلب یہ ہے، کیا وہ اندھے تھے اکاؤنٹیبلٹی والے جج؟ کیا ہائی کورٹ کو نہیں لے لینی چاہیے تھی؟ کیا سپریم کورٹ تک ہی پہنچنا ضروری تھا؟ اور ہر کیس اگر اسی طرح ہو کہ بیس لیس بھی ہو، کوئی اس میں یعنی کیس بنتا بھی نہ ہو، اور بندے کو سپریم کورٹ تک پہنچنے میں، چلو خواجہ برادران تو پہنچ گیا، عام آدمی تو پہنچ ہی نہیں سکتا، اس وقت تک ویسے ہی دیوالیہ ہو جائے گا، بے شک 100% جھوٹا کیس. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقی لیڈران کے ساتھ ساتھ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے اور سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، وہ بالکل اس بات میں کلیئر ہیں اور بار بار اب مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، پاکستان کے شہریوں کے حقوق کو بچانا ہے، تو اس کے لیے اس نیب نامی جو ٹھگوں کا ایک ٹول ہے اس سے نجات حاصل کرنی ہوگی. اب بات کرتے ہیں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما، مسلم لیگ نون کے رہنما، یعنی مسلم لیگ نون سے خواجہ آصف، آسن اقبال، رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر وغیرہ، اور پیپلز پارٹی سے فرحت اللہ بابر اور مولانا صلاح الدین ایوبی متحدہ مجلس عمل سے، یہ سارے مل کر چیف الیکشن کمشنر جو سکندر سلطان راجہ ہیں ان سے ملنے گئے، اور یہ اپلیکیشن سبمٹ کیا ان کے پاس کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے پی ٹی آئی کا پچھلے 5 سال سے لٹکا ہوا ہے، اور اس میں کچھ 60-65 کے قریب اس کی یعنی مختلف درخواستیں اور پوسٹ پونمنٹ وغیرہ، ایجرنمنٹ وغیرہ لی گئی ہے، اور ساری ہی کم و بیش پی ٹی آئی کی طرف سے، یعنی ہر ڈیلنگ ٹیکٹکس اور ہتھکنڈا استعمال کیا گیا کیس کو ڈیلے کرنے کے لیے، گویا انصاف کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے. تو اپوزیشن کی درخواست میں یہ گزارش کی گئی کہ اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر ڈسپوز آف کیا جائے، اس کا فیصلہ کیا جائے کہ ملک دشمن لابیوں نے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کو فنڈ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے فنڈ جو ہیں وہ جو بظاہر انٹینڈڈ تھے کہ پارٹی کے فنڈ ہیں، لیکن ان کو ذاتی فنڈز میں تبدیل کیا گیا، ذاتی اکاؤنٹس میں وہ جمع کرایا گیا، اور اسی طرح اس کو یوٹیلائز کر لیا گیا. اس سے مبینہ طور پر جائیدادیں وغیرہ بنا لی پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیداروں نے، ظاہر ہے جن میں خان صاحب سب سے اوپر ہیں، اور باقی ان کے یقیناً فرنٹ مین ہیں یا جو بھی ان کو کہیں، ان کے چلے چانٹے ہیں. تو اس حوالے سے اگر اب بھی یہ فیصلہ نہیں ہوتا، جو دیکھیں پچھلے اسی طرح کی ایک نومبر پچھلے سال میں بھی درخواست دی گئی تھی، لیکن وہ دن تھوڑے رہ گئے تھے. اپنا اس وقت کی چیف الیکشن کمشنر جو تھے وہ ریٹائر ہو گئے، سردار رضا جو تھے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ریٹائرمنٹ سے پہلے فیصلہ دیتے ہیں یا یہ بھی اسی طرح لٹکتا رہتا ہے. عجیب اتفاق ہے کہ ایک کیس ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہو گئی، ان ممبرز کی مدت ختم ہو گئی، نیا ممبرز آ گیا، نیا چیف الیکشن کمشنر آ گیا، اور ابھی تک لٹکا ہوا ہے. 5 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے. اور ہیں کیس کن کا ہے؟ جو صادق و امین ہے، وہ جو جوڈیشل ٹھگ آف پاکستان تھا ثاقب نثار، وہ کہتا تھا کہ بس 2 ہی صادق و امین ہیں اس ملک میں، ایک خان صاحب ہیں، ایک وہ شیخ صاحب ہیں پنڈی کے. تو امیجن کر لیں کہ یہ صداقت و امانت کے علمبردار جو ہیں کیا چیز ہیں. اور اس میں وہ بھی ایک عجیب بات ہوگی کہ جو خواجہ برادران کے خلاف کیس ہے جس میں ابھی ان کی ضمانت ہوئی ہے، ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہاؤسنگ پروجیکٹ یا اسکیم بنائی پیراگون سٹی کی، وہ ایل ڈی اے سے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے منظور نہیں تھی. تو اسی طرح خان صاحب نے جو اپنے محل بنائے وہ بھی متعلقہ اتھارٹی سے منظور نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ صادق و امین ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ چھوٹے موٹے پیسے دے کر
آپ ٹھیک کر لیں، اس کو ریگولرائز کر لیں. لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں کیا، پھر بھی ان کا کچھ نہیں بگڑتا. اور خواجہ برادران نے بسم اللہ کی صورت میں اس کیس میں 16 مہینے کی سزا بھگت لی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے. تو بہرحال اس طرح کی یک طرفہ جو یعنی فیصلے ہیں عدالتوں کے یا احتساب والے اداروں کے، یہ گویا پاکستان کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہے، پاکستان کے معاشرے کو بروٹلائز کرنے کا اور ان کی گویا ضمیر فروشی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. کیا یہ چیف الیکشن کمشنر بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں اور فارن فنڈنگ کیس اسی طرح رہتا ہے، یا یہ اسی زندگی میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو اب اجازت، خدا حافظ.